इन्फो जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं यूरोप की दिलकश और पुरअमन मुल्क स्विट्जरलैंड की सैर पर, जो बर्फ पोश पहाड़ों, नीली झीलों और खूबसूरत वादियों की सरजमीन है। ये मुल्क न सिर्फ हनीमून जोड़ों का ख्वाब है, बल्कि दुनिया भर की सियाहों का पसंदीदा मकाम भी है। आज की वीडियो में आप जानेंगे स्विट्जरलैंड के हैरतअंगेज तारीख, मुनफरिद निज़ामी हुकूमत और दिलचस्प हक़ाइक़, जैसे हर शहरी के पास हथियार रखने की इजाज़त, कमतरीन जराइम के शरह, खुफिया स्विस बैंक और पहाड़ों में बने बंकर्स। साथ ही हम आपको दिखाएंगे वो मकामात जहाँ लाखों लोग हर साल सैर के लिए आते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस मुल्क को हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, इसका सरकारी नाम स्विस कन्फेडरेशन है, जो इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से छोटा है, लेकिन तरक्की, अमन और मेयारी जिंदगी के एतबार से पूरी दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी तकरीबन 89 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 41,290 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहदें समंदर से नहीं मिलती। इसके इर्द गिर्द 4 मुमालिक वाक़ हैं: फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है, जबकि सबसे बड़ा और इक्तिसादी लिहाज से अहम शहर ज़ोरिख है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कोई एक कौमी ज़बान नहीं, बल्कि यहाँ 4 सरकारी ज़बानें बोली जाती है: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमांस। इनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाले जबान जर्मन है। मजहब की बात करें तो यहाँ की आबादी में तकरीबन 62% ईसाई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, 5% मुसलमान और बाकी दीगर मज़ाहिब है या बेदीन अफराद शामिल है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी खूबसूरती, अमन और सफाई के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का तालीमी निज़ाम, सेहत की सहूलियात और शहरी आज़ादी दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होती है। स्विट्जरलैंड को अक्सर दुनिया की महफूज तरीन ममालिक में गिना जाता है और यहाँ के लोग औसतन सबसे लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, मुल्क स्विट्जरलैंड की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसके जड़ें कदीम रोमानी सुल्तनत में पाई जाती है। इब्तिदाई दौर में यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, जिनमें सबसे मशहूर सेल्टस थे, जो मौजूदा स्विट्जरलैंड के इलाके में आबाद हुए थे। इसके बाद रोमन सुल्तनत ने स्विट्जरलैंड के बेशतर हिस्सों पर कब्जा किया और इसे अपनी सूबे का हिस्सा बनाया। रोमन दौर के बाद स्विट्जरलैंड में मुख्तलिफ जर्मन और फ्रांसीसी कबाइल की हुकूमतें कायम हुए। 13वीं सदी में स्विट्जरलैंड ने एक आज़ाद कन्फेडरेशन की बुनियाद रखी, जिसकी इब्तिदा 8 स्विस रियासतों की इत्तेहाद से हुए। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत किया और 1815 में वियना कांग्रेस के दौरान इसे एक गैर जानिबदार मुल्क करार दिया गया। स्विट्जरलैंड ने हमेशा अपने गैर जानिबदार मौक़िफ़ को बरकरार रखा है, ख़ास तौर पर दोनों आलमी जंगों, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान। आज स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और इसकी तारीख में सकाफती तनव्वुअ, सियासी इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अहम किरदार का हामिल रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ फितरत और तरक्की का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और झीलें हैं, तो दूसरी जानिब जदीद सहूलियात से आरास्ता खूबसूरत शहर। हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद है और हर जगह सफाई, सुकून और कुदरती खूबसूरती नजर आती है। सियाहों के लिए हर मकाम पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चाहे वो बर्फानी ग्लेशियर्स हों या सब्ज वादियों में छुपे छोटे गांव। यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह यहाँ का रुख करते हैं और सियाहत से स्विट्जरलैंड सालाना अरबों डॉलर्स कमाता है। कुदरती हुस्न, अवामी सहूलियात और माहौल की हिफाजत में इस मुल्क की हुकूमत एक मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर पर मुश्तमिल है,
جو کہ ملک کی کل معیشت کا تقریباً 74% ہے، جبکہ صنعتی شعبہ 25% اور زراعت صرف 1% پر مشتمل ہے۔ یہاں کا بینکنگ اور انشورنس سسٹم بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کے تقریباً 27% خفیہ بینک اکاؤنٹس سوئٹزرلینڈ میں رکھے جاتے ہیں۔ حیران کن طور پر ملک کی برآمدات کا 35% حصہ فارماسوٹیکل مصنوعات پر مشتمل ہے، جس میں عالمی معیار کی دوائی اور تحقیقی مصنوعات شامل ہے۔ بے روزگاری کی شرح ان ایمپلائمنٹ ریٹ صرف 2.1% ہے، جو اسے دنیا کے سب سے کم بے روزگار ممالک میں شامل کرتی ہے۔ مضبوط معیشت، عالمی معیار کی صنعتیں اور شفاف مالیاتی نظام سوئٹزرلینڈ کو معاشی ترقی کی ایک اعلیٰ مثال بناتے ہیں۔ سامعین، بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کی۔ فوجی نظام سب کے لیے لازم۔ سوئٹزرلینڈ میں ہر مرد شہری کے لیے فوجی تربیت لینا لازمی ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو۔ نیوکلیئر وار بنکر ہر شہری کے لیے۔ حکومت نے ہر شہری کے لیے ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے زیر زمین بنکر بنا رکھے ہیں، اور یہ قانونی طور پر لازم ہے۔ چاقو کی ایجاد۔ مشہور سوئس آرمی نائف کی ایجاد سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی، جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چاکلیٹ کی جنت۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں ہر فرد اوسطاً سالانہ 10 کلوگرام چاکلیٹ کھاتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے سسترین ٹرین۔ سوئٹزرلینڈ میں گلیشیئر ایکسپریس نامی ٹرین دنیا کی سب سے سستا مگر خوبصورت ٹرینوں میں سے ایک ہے، جو پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں سے گزرتی ہے۔ دنیا کے بہترین گھڑیاں۔ رولیکس، ٹیگ ہوئر اور اومیگا جیسی مہنگی گھڑیاں سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں معیار کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سب سے محفوظ بینکنگ نظام۔ سامعین، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں دنیا بھر کے امیر افراد کے اکاؤنٹس موجود ہے، کیونکہ یہاں بینکنگ رازداری کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کا موسم معتدل ہے، جس میں زمین کی سطح پر نسبتاً خوشگوار اور بارشوں کا موسم ہوتا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سردیوں میں برف باری اور سرد درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ گرمیاں عام طور پر 18 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہتی ہے، اور سردیوں میں پہاڑوں کا درجہ حرارت 0 سے نیچے جا سکتا ہے، جو سکینگ اور دیگر برفانی کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا ریل کا نظام دنیا کے بہترین اور سب سے جدید نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوئس فیڈرل ریلوے SBB کے تحت چلنے والی ٹرینیں انتہائی وقت کے پابند اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ زورک اور جنیوا جیسے بڑے ریلوے اسٹیشنز اپنے جدید ڈیزائن اور بین الاقوامی رابطوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو فیشن اور سٹائل کے لحاظ سے یورپ کی دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے، جہاں کے شہر جیسے زورک اور جنیوا عالمی سطح پر اپنے عیش و عشرت اور سلیقے کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، اگر کوئی غیر ملکی شخص سوئٹزرلینڈ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے سب سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل کرنا ہوگا۔ شادی کے لیے سوئس حکومت ویب سائٹ جیسے CH.CH یا اپنے ملک میں موجودہ سوئس سفارت خانے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اس میں ضروری دستاویزات جیسے ID کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، شادی کا ارادہ ظاہر کرنے والا فارم اور دیگر قانونی کاغذات شامل ہے۔ شادی کے بعد غیر ملکی شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں رہائش اور ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینا پڑتا ہے، جو امیگریشن حکام کی منظوری سے مشروط ہوتا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی کرنسی سوئس فرانک CHF ہے، جو دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ ایک سوئس فرانک تقریباً 320 پاکستانی روپے اور 95 بھارتی روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کے آمدنی اور اخراجات دونوں ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں زیادہ تر لوگ بینکنگ، فارماسوٹیکل، انجینئرنگ، ٹورزم، ٹیکنالوجی اور تعلیمی شعبوں میں کام کرتے ہیں۔
پاکستانی شہری اگر یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ورک پرمٹ کے لیے پہلے سوئز امپلائر سے جاب آفر حاصل کرنا ہوگی، پھر وہ سوئٹزرلینڈ کی امیگریشن اتھارٹی میں درخواست دے سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ تعلیم، تجربہ اور مہارت ہونا ضروری ہے، اور امیگریشن قوانین کے مطابق ترجیح یورپی یونین کے شہریوں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے پاکستانیوں کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں، خاص طور پر اگر آپ کے پاس نایاب مہارت یا بڑی کمپنی سے جاب آفر ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کو دنیا کا سب سے مہنگا ملک مانا جاتا ہے، جہاں روزمرہ اخراجات جیسے کھانے پینے، رہائش اور طبی سہولیات کی قیمتیں بے حد زیادہ ہے۔ یہاں ایک فرد کے لیے عام زندگی گزارنے کا اوسط ماہانہ خرچہ 3 سے 4 ہزار سوئس فرانک بنتا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 11 لاکھ سے 14 لاکھ روپے کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں یہ اخراجات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 5,000 سے 6,000 پاکستانی اور 20,000 سے زائد بھارتی شہری مقیم ہے۔ یہ افراد مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ آئی ٹی، بینکنگ، انجینئرنگ، ہوٹل مینجمنٹ، ریسرچ، تعلیم اور صحت کے شعبے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ریسٹورنٹ، صفائی، ٹرانسپورٹ اور تعمیرات جیسے عام شعبوں میں بھی ملازمت کرتے ہیں۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستانیوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن جو افراد یہاں موجود ہیں وہ زیادہ تر تعلیمی یافتہ اور مہارت یافتہ ہوتے ہیں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے اچھی تعلیم، تجربہ اور زبان کی مہارت ضروری ہوتی ہے۔ دوستو، تو یہ تھا آج کے ہمارا سوئٹزرلینڈ کا سفر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔